محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ جمیلہ خاتون بنت خیرات علی کے لیے سال ثواب فرما دیں. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سیدنا مولانا بالقاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ارشاد باری تعالیٰ اس طرح ہو رہا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ. اللہ نے یقیناً مومنین کا مال اور مومنین کی جان خرید لی ہے. جان مومنین کا تھا، مال مومنین کا تھا، اور اس کو خرید لیا کس نے؟ پروردگار نے، اللہ نے خرید لیا. کس چیز کے بدلے خریدا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کے بدلے خرید لیا. مومن کا مال ادھر چلا گیا، مومن کی جان ادھر چلی گئی، اور اللہ نے اس کے بدلے میں کیا دیا مومنین کو؟ جنت. تو اب یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ پروردگار یہ جو ساری عبادتیں ہو رہی ہیں پوری دنیا میں، جو مسلمان عبادتیں کر رہے ہیں، وہ تو ساری کہیں کے لیے ہو رہی؟ جنت کے لیے ہی ہو رہی ہیں ساری. نماز، روزہ، یہ زکوٰۃ، اچھائیاں، برائیوں سے روکنا ٹوکنا، یہ سب نمازیں، یہ نیکیاں جتنی بھی ہو رہی سب ہو رہی ہیں جنت کے لیے. اور تو نے جنت تو دے دیا مومنین کو، جنت تو دے دیا مومنین کو. ان سے مال بھی لے لیا ان کا، یعنی مومنین کا مال اتنا قیمتی تھا، مومنین کی جان اتنی قیمتی تھی کہ اللہ نے مومنین کے جان کو اور مومنین کے مال کو خرید لیا، اور اس کے بدلے میں مومنین کو جنت دے دی. لیکن پروردگار معاملہ صرف مومنین تک تھوڑا ہی ہے. اگر کبھی کوئی مال ایسا آ جائے کہ جو مومنین کا نہیں بلکہ امیر المومنین کا ہو، بھائی فوج ہوتی ہے، کرنل ہوتا ہے، لشکر ہوتی ہے، اور لشکر کا جو قافلہ ہوتا ہے قافلہ سارا اور ہوتا ہے. فوج کی اہمیت اور ہے، اور جو فوج کا کمانڈر ہوتا ہے اس کی اہمیت اور ہے. جب تو نے مومنین کے جان اور مال کے عوض میں تو نے جنت دے دی، تو اور کبھی ایسا ہو کہ امیر المومنین بستر رسول پر ہو اور اپنا نفس خریدنا چاہے، اپنا نفس بیچے، اور تو ہو خریدار، تو ہے خریدار، تو تیرے پاس تو سب سے بڑی جنت ہی ہمارے حساب سے. تو
یہ نمازیں جنت کے لیے ہیں، روزے جنت کے لیے، حج جنت کے لیے، تو ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ تیرے پاس سب سے بڑی چیز جنت ہے۔ اب بستے رسول پر جب امیر المومنین آئے گا تو دے گا کیا اس کے بدلے میں؟ کہا کہ تمہارا مغالطہ ہے، میرے پاس جنت بڑی چیز نہیں ہے بلکہ میری رضا بڑی چیز ہے، میری رضا بڑی چیز ہے، لہذا مومنین کا مال ہو تو جنت مل جائے گی، امیر المومنین کا مال ہو تو رضا پروردگار مل جائے گی۔ ایک صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مرحوم کے عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہے، لہٰذا وقت بھی بہت ہو گیا ہے، آپ حضرات کی مجھے وقت کا اندازہ ہے، لہٰذا 10-15 منٹ میں ہی آپ کو یہاں سے رخصت کر دیں گے، پھر وہاں پہ باہر سائلیں پہ بیٹھی ہوئی ہیں خواتین۔ تو پروردگار فرماتے ہیں موت کے حوالے سے، موت کے حوالے سے پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو تم اس وقت تک مت مرنا جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ مسلمان ہونا بہت آسان ہے، مسلمان رہنا بڑا مشکل ہے، مسلمان جینا بہت آسان ہے، مسلمان مرنا بہت مشکل ہے۔ یہ مت دیکھو کہ کون کلمہ پڑھ رہا ہے، کس کا کلمہ پڑھ رہا ہے، اب یہ کیسے پتہ چلے کون مسلمان مر رہا ہے؟ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جی رہے ہیں، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، گوشت بھی کھا رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو مسلمان جی رہے ہیں، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، مگر پروردگار یہ نہیں دیکھا کون مسلمان جی رہا ہے۔ پروردگار نے اعلان نہیں کیا کہ تم مسلمان بن کر جیو، وَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم اس وقت تک نہ مرنا جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظروں میں مسلمان مرنا بڑا کام ہے، جینا بڑا کام نہیں ہے۔ عاقبت اور آخرت کا تعلق مسلمان جینے پر نہیں ہے بلکہ مسلمان مرنے پر ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ کون مسلمان مر رہا ہے، کون مرنے والا مسلمان مر رہا ہے، کس کی محبت اپنے دل میں لے کر جا رہا ہے؟ یہ بات ہے کہ جس کے دل میں اس دنیا میں جس کی محبت لے کر مرے گا اس دنیا میں اس کا حساب اسی کے ساتھ ہوگا جس دنیا میں اس نے اپنا امام بنایا ہے۔ جس امام کی محبت وہ اس دنیا سے لے کر جا رہا ہے روز محشر وہ اسی کے ساتھ اس کا حساب کتاب کرے گا پروردگار۔ اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون کلمہ پڑھ رہا تھا، کس کا کلمہ پڑھ رہا تھا، کون نمازیں پڑھ رہا تھا، کیسی نماز پڑھ رہا تھا، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ اس نے اپنا رہبر کس کو بنایا، اپنا امام کس کو بنایا، اپنا رہنما کس کو بنایا۔ اس لیے کہ جو کلمہ حر پڑھ رہا تھا وہی کلمہ حرملہ بھی پڑھ رہا تھا، جب نماز حر بھی پڑھ رہا تھا، نماز حرملہ بھی پڑھ رہا تھا، مگر صبح عاشور نے فیصلہ کر دیا کہ ان میں سے ایک امام باطل کا دامن چھوڑ کر امام حق کے دامن پہ آ گیا، تو جو امام حق کے دامن میں آ گیا وہ حر علیہ السلام بن گیا، اور جو امام باطل کے پالے میں رہ گیا وہ قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈال کر اپنی نسلوں کے لیے مہر لگا کر چلا گیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ تو کرا کیا تھا؟ حر نے نمازیں نہیں بدلی، حر نے مصلی نہیں بدلا، حر نے کلمہ نہیں بدلا، کیا کرا؟ امام بدل لیا۔ امام بدلا تو اب حر نہیں بلکہ حر علیہ السلام ہو گیا۔ یہ ہے امام کی تاثیر، امام جیسا ہوگا امت بھی ویسی ہوگی۔ پیغمبر اسلام نے جو حدیث ارشاد فرمائی ہے وقت آخر وصیت کے طور پر کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری اطرت، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوئیں گے، ان میں کبھی تفرقہ پیدا نہیں ہوگا۔ جو خود میں آپ نے تفرقے کے بارے میں سنا ہے، قرآن میں اور اہل بیت میں کبھی تفرقہ نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی امت میں تفرقہ پیدا کرنے والا ہو،
اگر کوئی امت میں سماج میں تفرقہ پیدا کرنے والا ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ اہل بیت سے ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ یہ جدا نہیں ہوں گے حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر میرے پاس پہنچیں۔ تو ہم اگر حوض کوثر پہنچنا ہے تو ہمیں قرآن کا دامن اور اہل بیت کا دامن اپنے آپ میں سنبھال کر رکھنا ہوگا۔ یہی ہماری کامیابی کی علامت ہے، کامیابی کی دلیل ہے۔ اگر ہم نے خدا نخواستہ دامن چھوڑ دیا قرآن کا یا دامن چھوڑ دیا اطرت کا تو پھر ہمیں کوئی ٹھکانہ نہ دنیا میں ملنے والا ہے نہ آخرت میں کوئی ٹھکانہ ملنے والا نہیں ہے۔ ایک ماں کی ایصال ثواب کی مجلس۔ ماں کون ہے؟ ماں ہے اللہ کی رحمانیت کا مظہر۔ کیسے جانے پروردگار کتنا بڑا کریم ہے، کیسے جانے پروردگار کتنا بڑا رحیم ہے، کیسے جانے پروردگار کتنی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے الودود۔ اللہ کے جو نام ہے ان ناموں میں ایک نام ہے الودود، یعنی محبت کرنے والا۔ اب کوئی پیمانہ ہے کہ اللہ کتنی محبت کرتا ہے ہم سے؟ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے؟ کوئی پیمانہ ہے؟ کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم ماں کی محبت کا پیمانہ نہ لا سکے، جب دنیا والے ماں اور باپ کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہے آج تک کوئی پیمانہ نہ بن سکا، تو جب ماں باپ کی محبت کا پیمانہ نہ بن سکا تو خالق ماں باپ کی محبت کا پیمانہ کیسے بنے گا؟ اس لیے ماں کا بھی احترام، والد کا بھی احترام ضروری ہے، واجب ہے۔ ان کی رضایت کے بغیر اللہ کی رضایت نہیں مل سکتی، ان کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت نہیں مل سکتی، ان کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت کافی نہیں ہوگی۔ جس نے ماں باپ کو راضی کیا اس نے پروردگار کو راضی کیا، جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ تو آپ سوچیں، جب ایک عام ماں باپ اگر ناراض ہو جائیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور جس سے جناب سیدہ ناراض ہو جائیں، اللہ اکبر۔ دروازہ رسول پر آگ جلا دی گئی، روضہ رسالت کا دروازہ جلا دیا گیا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جس دروازے پر فرشتے سلام کیا کرتے تھے، رسول سلام کیا کرتے تھے، وہ دروازہ نظر آتش کر دیا گیا۔ جلتا ہوا دروازہ پہلوئے سیدہ پر گرا، 3 پسلیاں ٹوٹ گئی، محسن شہید ہو گئے۔ ایک کے بعد اتنے غم جناب شہزادی پر ٹوٹے کہ شہزادی مرثیہ پڑھتی دنیا سے چلی گئیں۔ سبت مصائب اللہ والنہا، بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں ٹوٹی کہ اگر دینوں پر ٹوٹتی تو مثل تاریخ ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ زہرا کو مدینے میں نہ رہنے دیا۔ عزیزو، جنت البقیع میں ایک درخت تھا جس کے سائے میں بیٹھ کر شہزادی اپنے بابا کو رویا کرتی تھی، ظالموں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا۔ روتی ہوئی زینب جب آئی، ابو الحسن نے پوچھا شہزادی آج گریہ گا آج زیادہ ہی ہو رہا ہے؟ کہا کہ ابو الحسن ایک درخت تھا جس کے سائے میں بیٹھ کر میں اپنے بابا کو یاد کیا کرتی تھی، ان ظالموں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا۔ اب دھوپ ہوتی ہے اور سیدہ ہوتی ہے۔ عزیزو، یہ تو مدینہ تھا جو سیدہ کو چین سے نہ رہنے دیا، زہرا کو چین سے نہ رہنے دیا، مگر یہ ثانیہ زہرا تھی۔ 28 رجب کو ثانیہ زہرا کس عالم کے ساتھ اپنے حجروں سے باہر نکل رہی ہیں؟ عباس بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، اون و محمد بھی ہیں، قاسم بھی ہیں،
بنو ہاشم کے جوانان بھی ہیں، مگر عزیزو جب یہی زینب 11 محرم کو پالن شتر پر سوار ہونے لگی تو اب کبھی دائیں دیکھ رہی ہے، کبھی بائیں دیکھ رہی ہے، کبھی دریا کی طرف دیکھ رہی ہے اور آواز دیتی ہے، اے میرے غازی، ارے کل جس طرح مدینے میں سوار کیا تھا آج زینب اکیلی ہے۔ میں کہوں گا مولا کل کا منظر دیکھیں آپ، کل کا عاشور کا دن جب مولا حسین سوار ہوئے تھے تو مولا نے بھی کبھی دائیں دیکھا تھا، کبھی بائیں دیکھا تھا، کبھی دائیں دیکھا، کبھی بائیں دیکھا، تو آخر میں سوار کس نے کیا؟ فقط سوار کیا تھا بہن نے بھائی کو، مولا حسین، ارے آپ کو سوار کرنے والی بہن تو مل گئی، مگر 11 محرم کو زینب اتنی تنہا ہے، کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ کبھی اکبر کو آواز دے رہی ہے، کبھی عباس کو آواز دے رہی ہے، زینب تنہا بے کجاوا اونٹ پر سوار ہو گئی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ